کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے وہ اپنا فرض ادا نہیں کیا جو واجب تھا ہم پر، شہری ہونے کی حیثیت سے، ملک میں رہنے کی حیثیت سے، ایک اپنے وطن کے طور پر جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی تھی، شاید ہم اس کو پورا نہیں کر سکے۔ بہت کچھ ادھورا رہ گیا، بہت کچھ ادھورا سامنے ہے جس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم خاموش تماشائی ہیں اور کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ کیا آپ کی آپ سوچنے والے ذہن، آپ کا سوچنے والا جو ایک ذہن ہے، وہ کس طرح سے دیکھتا ہے چیزوں کو، کس طرح سے آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ شاید اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ جی، بلکہ میں اکثر اپنے بچوں سے بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیٹا ہم تمہارے قصوروار ہیں کہ ہم تمہیں صحیح پاکستان نہیں دے سکے۔ جو مجھے یاد بہت پڑتا ہے، جو میں نے اپنے والدین سے، جو والد کو جو تھے ان کو دیکھا، چچا اور مختلف کو زمانے کے جو بزرگ تھے، انہوں نے اچھی روایتیں اور قدریں ہمیں دی تھیں، جس کا کسی حد تک تو ہم نے شاید ہم اثر رہا، اس کے بعد پھر ہم شاید لوٹا نہیں سکے۔ وہ اس کی مختلف وجوہات ہیں، زندگی تیز ہو گئی تھی شاید بہت رفتار، اور ہم بچوں کو وہ سب چیزیں نہیں دے سکے۔ پھر معاشرہ اس طرح ادھر سے ادھر ہو گیا، اس میں اتنے بیرونی اثرات آ گئے کہ وہ بچے شاید ان سے متاثر ہوئے۔ پھر وہ سرکاری طور پر بھی یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، یا جو ایک سپورٹ ملنی چاہیے تھی، ایک انفراسٹرکچر ملنا چاہیے تھا نوجوان نسل کو، وہ شاید نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد مختلف اور سیاسی اور سماجی اور مذہبی بھی کسی حد تک میں کہوں گا کہ وہ اتنے انفلوئنسز اس کے اوپر بچے پہ آئے کہ وہ کہیں کا نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھ گیا، اور اس کے قصوروار کوئی ایک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا معاشرہ مستقل، اس کا قصوروار ہے، پورا معاشرہ اس کا من قصوروار حیث ہے۔ القوم ہم شاید اپنی من حیث ذمہ داری القوم میں پوری سمجھتا ہوں کہ ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں، بلکہ ہمارا سفر معکوس ہوا ہے۔ ہم آگے جاتے جاتے پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ ہم بالکل۔ 70s تک تو بہت ہی آگے جانے والی قوم تھی۔ جی، مطلب میں کہ نے آپ آپ سے دیکھیں یہی ملیشیا، کہ نا کہ میں جب جاتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہی پاکستان ہے جہاں میں نے پڑھا، اپنا تعلیم حاصل کی، جی پوری کی جی پوری، جی مطلب کافی زندگی کا بڑا حصہ گزارا، لیکن اب اگر جاؤں تو مجھے وہ احساس نہیں ملتا کہ یہ وہی ملک ہے۔ یا تو ہم آگے نکل گئے یا چیزیں وہیں کی وہیں ٹھہری رہیں۔ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے ایک المیہ، اور جو کہ تکلیف دیتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی بیٹھیں۔ کیا کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بن سکتا ہے؟ میری خواہش بھی ہے۔ تو کیا اگر آپ سے کہا جائے کہ اس شہر کا وقار بحال کرنا ہے، اس کو پرانی ایک شان و شوکت دینی ہے، کیا 3 اصلاحات آپ دینا چاہیں گے، تجویز کرنا چاہیں گے، جو آپ سمجھتے ہو کہ اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے، یا بڑے 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 جسے کہنا چاہیے کینوس کے اوپر ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوئی 3 اصلاحات جو کہ بہت ضروری ہیں، وہ کیا آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ میں اگر صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں تو کراچی میں جب تک دیکھیے لوکل سیلف گورنمنٹ اور لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی، تو وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ میں کراچی والوں کا پارٹیسپیشن، کراچی کے رہنے والوں کا، اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو جو کراچی کے رہنے والا ہو۔ آبادی کا جو انفلکس ہے کراچی کے اندر، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مزید کراچی اب مطلب 3 کروڑ سے اوپر کا آبادی کا شہر ہو چکا ہے، اب مزید جی، بوجھ برداشت نہیں کر سکتا یہ۔ اس لیے کراچی میں جو لوگ آ رہے ہیں نئے، ان کو پہلی بات تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کراچی کو۔ مطلب کوئی ایسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے کاسموپولیٹن ٹیکس ہوتا ہے، وہ ان پہ لگائیں گے یا تو شاید آبادی کا اتنی فریلی لوگ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر بھی دیکھیے سندھ 2 لسانی صوبہ ہے، اور وزیر اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ ہمیشہ دیہی علاقوں سے ہوتی ہے، جس کو کراچی سے کوئی خاص حکمرانی کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی خاص وہ نہیں ہوتی ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم ٹرم وائز کر لیں کہ ایک ٹرم شہری سندھ اور ایک ٹرم دیہی سندھ کا، تو اس میں کچھ بیلنس ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔
ابھی یہ کہ وہ دیہی سندھ سے لوگ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے بھائی ہیں، ووٹ وہاں لیتے ہیں، سب کچھ ان کی کانسٹیٹوئنسی وہاں پر ہے، اور کراچی میں آ کے آپ کراچی کے مقامی، آپ دیکھیں کراچی کے مقامی انتظامیہ میں جو ہے، آپ کو کراچی کے لوگ بہت کم نظر آئیں گے، چاہے کلیکٹریٹ ہو، کے ایم سی ہو، میونسپل ادارے ہوں، اور تو ان کو لوٹ مار یا پیسہ کمانے سے ہی مطلب ہے، ان کو حالات صحیح کرنے سے شاید ان کے پانی کے ہائیڈرینٹس وغیرہ بھی آپ نے بات کی تھی، یہ کون چلا رہا ہے؟ اب کراچی والے اپنا پانی خود خرید کے پیتے ہیں، اب کیسے؟ کسی اور شہر میں نہیں ہے ایسا، ہائیڈرینٹس کو والوں کو اسپیشل لائنیں دی گئی ہیں جہاں پر پانی میسر ملتا ہے، ہوتا ہے ان کو، وہاں سے ٹینکر بھر کے جاتے ہیں، اور وہ میں 12,000 روپے کا ٹینکر لے رہا تھا کراچی میں، اور مہینے میں تین چار ٹینکر تو چار پڑتے ہیں، پانی لائن سے آتا نہیں ہے، تو سارے یہ وہ مافیاز ہیں جو کراچی کو سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو پیسہ کمانا ہے، اور روز کروڑوں روپے صرف ٹینکر مافیا والے کماتے ہیں، فقیر مافیا ہے، کرائمز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب کراچی وہ قسمت شہر ہے جہاں پر انتظامیہ سے لے کے فقیر تک غیر مقامی ہیں، اسی طریقے سے کرمنلز۔ ابھی وہ ایک سروے ہوا تھا، اس میں تقریباً کراچی میں ہونے والی، میں یہ نہیں کہ کراچی میں لوگ بڑے سارے فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، اچھائی برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن تقریباً 70 سے 75% جو جرائم ہیں وہ غیر مقامی کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھ، غیر مقامی کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا ہے، کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، وہ آیا واردات کری نکل لیا، کسی کچی آبادی میں جا کے سو گیا، کسی پل کے نیچے جا کے سو گیا۔ تو یہ آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ان کی رجسٹریشن کرنی پڑے گی، تو اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کراچی کو جب تک آپ سیلف پولیسنگ نہیں ہوگی، ٹریفک کے جو مافیاز دیکھیں آپ، لوگوں کو مار رہے ہیں، کچل کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جو ٹرانسپورٹر ہے، جو ڈرائیور ہے، جو ایشو کرنے والا ہے لائسنس، اور جو چیک کرنے والا ہے، وہ سب ایک لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈاکخانہ مل جاتا ہے اور بچاتے ہیں وہ۔ اور اکثر آپ دیکھیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر نوجوان لڑکے لڑکیاں، جو بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل والے، ان کو رون کے اتر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے ان کا، اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور سڑکیں بند اور ناکے لگ جاتے ہیں، اور قبضہ ہو جاتا ہے، اور دھرنے دینے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں اب قانون جب تک پورا نافذ نہیں ہوگا سختی کے ساتھ، چاہے کوئی بھی ہوگا، جرم کو جرم سمجھا جائے گا۔ اب یہاں جرم کرنے کے بعد لوگ دھندناتے پھرتے ہیں، تو جب تک کراچی کو اونرشپ نہیں ہوگی، جب تک کوئی کراچی کو اون نہیں کرے کوئی، اس وقت تک حالات میں نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوگا۔ بہت بہت شکریہ انوار صاحب، آپ سے بہت گفتگو بہت دلچسپ رہی، بہت دل کے قریب کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے بارے میں، اور خاص طور پر جب کراچی کے بارے میں بات کی جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ